وہی آپ کی طریقت ہے، وہی آپ کا سلسلہ قادریہ ہے۔ اب آج فتوح الغیب جو آپ کی تعلیمات میں سے ایک عظیم کتاب ہے، اس میں سے مختصراً آپ کی ایک نصیحت سناتا ہوں اور بعد میں آپ کی وصیت سناتا ہوں۔ جب آپ کے وصال مبارک کا وقت آیا تو آخری وصیت جو فرمائی آپ نے اپنی اولاد امجاد کو، وہ وصیت سناتا ہوں آج۔ اس سے قبل آپ کی ایک نصیحت، اور یہ جو نصیحت ہے اور آپ کی وصیت ہے، سمجھیں یہ تعلیمات سلسلہ قادریہ۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ سچے اور سچے قادری بنے، بولیے چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور چاہتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے حامل اور وارث بنے ان کے فیض کے، چاہتے ہیں؟ تو پھر ان کے فیض کے حامل اور وارث بننے کے لیے جو نصیحت انہوں نے فرمائی اور جو وصیت فرمائی آخری، اس کو زندگی میں حرز جاں بنا، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اصل بات اور اصل راز اور اصل طریقت اور اصل ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عرس کے جو اجتماع ہوتے ہیں ان کا بنیادی مقصود یہ ہوتا ہے کہ صاحب عرس کی تعلیمات سے انسان آشنا ہو۔ عرس نہ صرف رسم کا نام ہے کہ سال کے سال آئے اور رسم پوری کی اور شیخ کے مزار اقدس پر چادریں چڑھا دی۔ عرس کا مقصود یہ نہیں ہے، عرس کا مقصود یہ نہیں ہے، یہ اس عرس کی رسوم میں سے ایک حصہ ہے۔ نہ یہ مقصود ہے کہ آئے تو صرف نذرانے دے گئے، یہ سال کے 12 مہینے آگے پیچھے بھی آپ یہ شوق پورا کرتے ہیں۔ اور نہ عرس کا مقصود فقط یہ ہے کہ آئے ایک رسمی محفل کی، واہ واہ کی، چلے گئے، یہ بھی نہیں۔ ختم شریف کی محفل میں شریک ہو گئے، یہ سب رسوم عرس کا حصہ ہیں۔ ایک ایک عمل کی برکت ہے، ایک ایک عمل کی برکت ہے، مگر یہ تمام چیزیں مقصود عرس نہیں۔ مقصود عرس کے مقصد دو ہیں، عرس کے مقصد بولیے دو ہیں۔ ایک صاحب عرس کے لیے اور ایک حاضرین عرس کے لیے، شرکائے عرس کے لیے۔ صاحب عرس کے لیے عرس شادی کا نام۔ ہماری جب موت ہوتی ہے، عام لوگوں کی جب موت ہوتی ہے تو وہ وفات ہوتی ہے، جو مدت حیات تھی وہ پوری ہو گئی، وفات پا گئی۔ ولی کی جو موت ہوتی ہے وہ وصال ہوتا ہے، ولی کی موت وصال ہوتا ہے، اور وہ ولی کی موت ذائقے کے طور پر آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ویسے تو ہر مومن کے لیے موت ایک ذائقہ ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ موت کسی کو فنا نہیں کرتی، یہ مغالطہ ہے، موت کسی کو فنا نہیں کرتی۔ ہاں وہ فنا ہو جاتے ہیں موت کے ہاتھوں جو زندگی میں فنا نہیں ہوئے ہوتے، جو زندگی میں فنا نہیں ہوئے ہوتے وہ موت کے ہاتھوں فنا ہو جاتے ہیں۔ ایک بار بندے نے فنا ہونا ہے بس، کیا ایک بار فنا آتی ہے، دو بار نہیں آتی۔ ہم لوگ چونکہ زندگی میں فنا نہیں لاتے اس لیے موت ہماری فنا لاتی ہے۔ اولیاء اللہ زندگی میں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر جاتے۔ اولیاء اللہ زندگی میں موتو قبل ان تموتو،
مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اور کس طرح مرتے ہیں؟ اپنے نفس سے مر جاتے ہیں اور روح سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھیں، نفس سے مر جاتے اور روح کے ساتھ زندہ ہوتے، وہ فنائے نفس حاصل کر لیتے۔ تو جو زندگی میں یہ فنا پا لیتے تو اس فنا سے گزر کر ان کو ایک بقا نصیب ہوتی ہے، اور ایسی بقا نصیب ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی فنا نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ جب موت آتی ہے تو وہ کیا لاتی ہے ان کے لیے؟ فنا تو پہلے ہو گئے تھے، وہ فنا بھی ہو گئے تھے اور صاحب بقا بھی ہو گئے تھے۔ اب موت ان کے لیے محبوب کی ملاقات لاتی ہے، موت ان کے لیے محبوب کا وصال لاتی ہے، ان کے لیے محبوب کا وصال لاتی ہے۔ اوروں کی موت غم بن کر آتی ہے، ولیوں کی موت شادی بن کر آتی ہے۔ اوروں کی موت غم بن کر آتی ہے، ولیوں کی موت شادی بن کر آتی ہے۔ یہ درس سے پہلے ایک بات ہو گئی، میں نے کہا تھوڑا آپ کو سمجھائیں عرس کی مناسبت سے۔ تو ولی کی موت شادی ہوتی، اس لیے مومن کو قبر میں کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اے مرد مومن اب تو اسی طرح اس قبر کی سیج میں سو جا، قبر کی سیج پر اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک اور حدیث صحیح ہے۔ جب وہ تینوں سوال ہو چکتے ہیں اور مومن جب پہچان لیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اسے خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور اس خوشخبری کے بعد آخری کلام فرشتے جو اس مرد مومن سے، اس ولی سے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ اب سو جا۔ جیسے ماں لوری دیتی ہے نا بچے کو، سو جا سو جا میرے سہنے سو جا، تو لوری کا جملہ جو مرد مومن کو، ولی اللہ کو قبر کی سیج پر، قبر کی سیج پر برزخ کی ماں سلاتی ہے، اور برزخ کی ماں جو لوری دیتے ہوئے کہتی ہے وہ ترانہ ہے، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اب جو لوگ حضور علیہ السلام کی احادیث کے معارف اور مطالب نہیں سمجھتے، جن کے نصیب میں لفظ آئے معانی نہیں آئے، بہت سے لوگ ہیں جن کو لفظ ملے معنی بولیے نا نہیں ملے، اور کچھ وہ ہیں جن کو لفظوں کے ساتھ معنی بھی ملے، کچھ وہ ہیں جنہیں معنی سے بڑھ کر مراد ملا۔ ایک ایک پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے اور بات کھلتی چلی جاتی ہے، بات سے بات کھلتی چلی جاتی ہے اور بات سے بات بنتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر جاننے والے وہ کچھ جانتے ہیں جو پڑھنے پڑھانے والے نہیں جانتے۔ تو جن لوگوں کو خالی لفظ ملے، ایسے بھی ہیں نا، نہیں ہیں؟ جن کو لفظ ملتے ہیں وہ شور بہت مچاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، کیا؟ اور جن کو معنی اور مراد مل جاتا ہے